اور ہر جج کے پیچھے کوئی بیٹھا ہوتا ہے کرنل یہ بلا جی فیصلہ یہ کرنا ہے. پھر میں کس لیے بیٹھا؟ یہ کالی والا جو میں نے گاؤن پہنا وہ کس لیے؟ جب باغبانہ کے سامنے ایک گاڑی کو نظر آتش کیا جائے گا اور رتوں کو اتارا جائے گا, گاڑیاں لے جائی جائیں گی, تو اس کی زبانی یا تو علاقے کے مالک ہے یا سرکار کے. جب سرکار بھی اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہا, علاقے کے مالک بھی نہیں کر رہا, تو پھر تو نفرتیں بڑھیں گی. واقعات خصوصاً نوشکی, احمدوان, دالبندین, گردگاب و نوکنڈی کے علاقوں میں تقریباً 60 سے 70 باری باربردار گاڑیوں کو نظر آتش کی جانے کا سبب بنے ہیں. ابھی جب ہم یہاں تجارت کریں گے علاقوں میں, کسی میں پیاز ہوتا ہے, کسی میں زردالو, کسی میں کچھ. پرسوں یہاں مستنگ کے نزدیک ایک گاڑی کو آگ لگا دی, ترسوں نوشکی میں. ابھی کون یہ لگاتا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ فلانا آدمی ابھی یہ لے, لیکن آپ کے علاقے میں ایک آدمی یہ کار خیر کر رہا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو چیک کریں. چی گویرا جس کی فوٹو لگی رہتی ہے ہر جگہ, چی گویرا جب گوریلا کارروائیوں میں لگے ہوئے تھے وہ, تو ایک ایسا عنصر پیدا ہوا جو زیادتیاں کرتا تھا لوگوں کے ساتھ, فیملیز کے ساتھ. انہوں نے تمام گوریلا ایکٹیویٹیز بند کر دی, سسپینڈ کر دی. یہ ڈھونڈو یہ کون ہے, یہ کون ہے جو لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں, لوگوں کو بے عزت کرتے ہیں, لوگوں کو وہ کرتے ہیں. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی بسم اللہ کریں, ابھی باغبانہ میرے دودھا خان کا گاؤں ہے, ثناءاللہ کا گاؤں ہے. جب باغبانہ کے سامنے ایک گاڑی کو نظر آتش کیا جائے گا اور رتوں کو اتارا جائے گا, گاڑیاں لے جائی جائیں گی, تو اس کی زبانی یا تو علاقے کے مالک ہے یا سرکار کے. جب سرکار بھی اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہا, علاقے کے مالک بھی نہیں کر رہا, تو پھر تو نفرتیں بڑھیں گی, نفرتیں بڑھیں گی. یہ جو واقعہ ہوا پشین کا جو خاندان مرا, وہ کسی نے بتایا کہ ہم آ رہے تھے, وہ درمیان میں کوئی راستہ بند کر رہا تھا, وہ لڑکا اس کے ساتھ فیملی تھی, کراس کر کے اسپیڈ سے نکل گیا. باقی جو آنے والے تھے انہوں نے روک دیا, کیونکہ وہ اسپیڈ کر رہا تھا. وہاں سے کوئی دوسری گاڑی آ رہی تھی, سارا خاندان اس میں فارغ. ان کے ساتھ کیا ہوا, ان کے بچے اتار کے گاڑیاں لے جا کے ان کو کسی بس میں بٹھا دیا گیا. یہ رویہ تو اگر آپ نہیں کر رہے, آپ کی جو آپ کی مقاصد ہے ان کو نقصان پہنچا رہا ہے. یہاں ارنائی میں سرکار نامدار نے ہر اس پہ, ہر پہاڑی پہ ملیشیا کی پوسٹ ہیں, ان کی بہترین دوربینیں ہیں. وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ارنائی کے راستے میں. اب تک درجنوں ٹرک جلائے جا چکے ہیں, ڈرائیور مارے جا چکے ہیں. نہ سرکار کی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے, نہ یار لوگ بتا رہے ہیں. پھر ہمارے جیسے ہم کریں گے کیا؟ یہ تو حکمرانوں کا کام ہے. یہ حکمرانوں کا کام ہے کہ مظلوم کی وہ سنیں. مظلوم جب ڈپٹی کمشنر کے دفتر جاتا ہے تو جس کے خلاف وہ رپورٹ درج کرنا چاہتا ہے وہ کیک پیسٹریاں کھا رہا ہوتا ہے, وہاں بیٹھا ہوتا ہے. آئی جی کے دفتر میں جاتا ہے وہ بلا وہاں بیٹھا ہوتا ہے. سرفراز بخشی کے دفتر جاتا ہے وہ بلائے وہاں بیٹھی ہوئی. پھر ابھی کہاں جائے گا؟ وی شوڈ گو. ہم پھر کہاں جائیں گے؟ سرفراز بخشی اچھا آدمی ہے, ان کے ہمارے خاندانی تعلقات بھی ہیں, ذاتی تعلقات بھی ہیں, ٹھیک ہے, بسم اللہ. ان کا علاقہ کیا کہتے ہیں, بیکڑ کو آباد کرو, لیکن اتنا نہیں سرفراز. بیکڑ پہ آپ نے جتنے بسم اللہ کی ہے اتنا آپ کسی تمام پشتون ضلعوں میں نہیں. آپ کو کوئی نہیں پوچھتا. ایجنسیاں اینٹی کرپشن کی فلانا کی کوئی ریکارڈ نہیں دیتی. سب کچھ آپ جرنلسٹ آپ جانتے ہیں, سب کچھ پاکستان میں سب کچھ بکاؤ, سب کچھ بکاؤ مال. ادھر بھی مرکز میں بھی فلانا میں بھی. ان حالات میں آخر ہم کریں تو کیا کریں؟
ان حالات میں ہم نے یا تو سرکار انعامدار اگر تم نہیں کر سکتے وہ یہ جو کروڑوں روپے آپ لیتے ہیں ایف سی کے نام پہ, پولیس کے نام پہ, یہ ہمیں دے دیں, بس ہم جانے ہماری سڑکیں جانے. ہم آپ کے لیے کسی اور کے لیے کسی دوسرے گروپ سے نہیں لڑیں گے کہ جی فلانا آدمی آزادی کی تاریخ چلا رہا ہے لہٰذا اس سے لڑو, مار کیا کام. لیکن ہم اپنی سڑک پہ اگر وہ آزادی کی تاریخ والا گڑبڑ کرے گا, اس سے کہیں کہ خدا کو مانو یار کیا کر رہے ہیں, یا اگر کوئی اور ہے اس پہ اگر کوئی ہمیں مار دیتا ہے پرواہ نہیں ہے. دن میں میزے اڈے پہ میں فائرنگ 3 آدمی مر گئے, چمن میں فائرنگ 4 آدمی مر گئے, فلانے شہر میں فائرنگ 5 آدمی مر گئے. کون مارتا ہے, کون مارتا ہے؟ آپ کہاں ہیں؟ پولیس کہاں ہے؟ نیویز کہاں ہے؟ آپ کی فورسز کہاں ہیں؟ فورس کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نہیں مار رہے, آپ کہتے ہیں ہم نہیں مار رہے, پھر ہمیں کچھ جنات مار رہے ہیں. اگر جنات ہیں تو بھائی کسی عالم دین سے پوچھیں گے یار کوئی بتاؤ, کوئی اللہ الصمد اللہ وہ ورد شروع کر دیں. یہ ہمیں ملک بالکل سارا صوبہ ہمارا ملک خانہ جنگی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. وقت سے پہلے ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا, ہم نے بسم اللہ کرنی ہوگی. اپنے وسائل سے پر ملک جی آمد تھا, کیا ہوا ہے جی فلانے بٹ صاحب نے الاٹ کیا, یہ فلانے اچکزئی صاحب نے فلانے کے ساتھ مل کر الاٹ کیا. کتنا الاٹ کیا ہے؟ 150 میل. اس کو پروٹیکشن دیا جا رہا ہے, انٹرنیشنل کمپنیاں آ رہی ہیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے بلوچ بھائیوں سے بھی, پشتون بھائیوں سے بھی کہ بھائی اس کے لیے ایک متحدہ اس کی ضرورت ہے. ہم یہ نہیں چاہتے اگر اپنے پاکستان کو چلانا ہے, ہمارے گسے پیچھے فکرے ہیں, اس کا علاج یہ ہے, اچھی مہربانی کریں جس وطن میں جو کچھ اللہ پاک نے پیدا کیا ہے اس پہ اس علاقے کے بچوں کا بنیادی حق تسلیم کر رہے ہیں. آپ کی یہ بربادی 80% کم ہو جائے گی. سندھی سے کہیں, بلوچ سے کہیں, پنجابی سے کہیں, سرائکی سے کہیں, پشتونوں سے کہیں, باجوڑ سے لے کر خیبر تک, ادھر ہر جگہ آپ کی معلومات زیادہ کر رہی ہوں گی, کم از کم 70 آدمی روزانہ گولیوں سے مرتے ہیں. کم از کم 70 مینس 2000 آدمی مہینے کا, 24,000 آدمی سال کا. کسی کو کچھ نہیں ہو رہا, کوئی پرواہ نہیں کرتا. 24 کے الیکشن میں جس انداز میں ڈاکٹر مالک نے کل وہاں بھی کیا تھا, مالک غریب کو جس طرح آ رہا ہے کہ وہ بولتا بھی نہیں, بابا کچھ تو بولو, کیا آسمان گرے گا, تو کیسے ہارا, کس کے ذریعے ہارا, وہ کہاں کا رہنے والا تھا, کہاں سے آیا. ان حالات میں مجبوراً میں نے کہا پریس والوں سے ہم بات کر لیں. ہم یہاں ہیں, پاکستان اندرونی طور پہ مشکل میں ہے, ہمارا ملک ہے, اس کے چلانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو, منتخب پارلیمنٹ, جمہوری طور پہ منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی. داخلی اور خارجی پالیسیاں وہاں سے اوریجنیٹ کریں گی. پشتون وطن پہ پشتون بچوں کا وہ ہوگا بنیادی حق کی حکمرانی میں وہ شریک ہوں گے. بلوچ علاقے کے سائل وسائل پہ اختیارات بلوچ عوام کے ہوں گے, سندھی سائل وسائل سندھی عوام کے ہوں گے. نہیں صوبے بنائے جا رہے ہیں, پتہ نہیں آئین کا بھولیا بگاڑ دیا گیا ہے, عدلیہ کے پر کاٹ دیے گئے ہیں, کوئی یہ کیسے چلے گا. ہم یہ کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے, اور ہر جج کے پیچھے کوئی بیٹھا ہوتا ہے, کرنل یہ بلا جی فیصلہ یہ کرنا, پھر میں کس لیے بیٹھا, یہ کالی والا جو میں نے گاؤن پہنا وہ کس لیے. عدالتیں برباد, پریس پہ پابندی, بنیادی انسانی حقوق ختم. پاکستان ڈوب رہا ہے. پاکستان بالکل, میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں, ہماری چھوٹی منہ بڑی بات, میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا یہ سلوگن ڈوبتے جہاز کا SOS میسیج ہے. ایران میں بربادی, ہمارا خطہ ہے, ہمارا خطہ ہے. ہرمز ساری انٹرنیشنل دنیا کی گزرگاہ ہے. ان سمندروں میں کچا مال ادھر سے جاتا ہے, وہاں سے پکا مال آتا ہے, توپیں اور گاڑیاں اور فلانا اور فلانا. ٹرمپ صاحب نے وہاں بند کر دیا. اچھا کیا ہے ٹرمپ نے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ بات انٹرنیشنل ہو گئی ہے,
تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ٹھیک ہے پاکستان ایک اچھا بھروسے والا کوریئر سمجھیں یا جو بھی ہے وہ ہے، لیکن پاکستان کی وہ طاقت نہیں ہے کہ ان بلاؤں کا کہ ضمانت کر سکے. بہتر یہ ہوگا کہ کم سے کم یہ 5 ایٹمی قوتیں اس میں شامل ہو جائیں. برطانیہ ہے، فرانس ہے، انگریز ہے، فرانس ہے، چین ہے، امریکہ ہے اور روس ہے. یہ بیٹھ جائیں، روس اور امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کیے جائیں. ٹھیک ہے ایٹم بم ایران کو نہیں بنانا چاہیے، ضرورت کیا ہے ایٹم بم بنانے کی، لیکن صرف ایران پہ پابندی لگانا اور کسی اور کو فری ہینڈ دینا یہ بربادی کا راستہ ہے. پھر کسی کو نہیں ہوگا یہ، اور ایران مان جائے گا. ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل کا امتحان ہے. اگر ہمارا یہ خطہ ان مسلوں کا میدان جنگ بن گیا، ہم گئے. پھر دنیا کا نقشہ بدلے گا. پتہ نہیں پاکستان کہاں ہوگا، بلوچستان کہاں ہوگا، پشتون کہاں ہوگا. ہم کتنے بچ جائیں گے بالکل خرگوشوں اور لیزرڈ کی طرح، اس بل میں گھسو اس بل میں گھسو. یہ بمباریاں ہوتی رہیں گی. افغانستان کے متعلق پتہ نہیں ہمارے یاروں کو افغانستان اور پاکستان کی یعنی سالمیت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. اور دنیا کے سیاسی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو دوسروں کی خود مختاری چھینتا ہے وہ اپنی خود مختاری کھو دیتا ہے. افغانستان کیا چاہتا ہے آپ سے؟ بلائیں یا میٹنگ بلائیں، بٹھائیں سارے ہمسایوں کو اکٹھے، وہاں پوچھیں آپ کے اعتراضات ہیں کسی ملک پہ، اس کے آپ کے اعتراضات ہیں. وہ کہ متحدہ کا سیکرٹری جنرل ہو، سیکورٹی کونسل کے ممبر ہوں. یہ کیسے چلے گا؟ بمباری ہو رہی ہے، طالب آیا ہے، فلانا. بابا یہ بلائیں، ہمیں کیا پتا تھا. ہمارے پاس تو وہ بندوقیں تھی جو منہ کی طرف سے بھرتے ہیں، پشتو میں روڈی بولتے ہیں، روڈی تو پر کلاشنکوف. کبھی لیلا خالد کے گلے میں ہم دیکھتے تھے کہ یار یہ بڑی کیسی بندوق ہوگی، کیسی گولی ہوگی. وہ آپ لے آئے اپنے بلوچ علاقے میں بھی، پشتون علاقے میں بھی، ہمارے گھر کے سامنے رکھتے 4000. آج پاکستان میں کم سے کم 50 لاکھ سے اوپر کلاشنکوف ہے. یہ ہم نہ ہمارے باپ بناتے تھے نہ ہماری مائیں اتنی ماہر تھیں. آپ لے آئیے بلا. ایک کارتوس کی قیمت 4 آنے تھی، اب اس کارتوس کی قیمت 250 روپے. آپ لے آئے، آپ دوسروں کے گھس گئے جنگوں میں. بلڈنگوں کو کیسے اڑایا جاتا ہے، پھولوں کو کیسے اڑایا جاتا ہے، آپ نے لوگوں کو ٹریننگ دی. آپ نے کی عباد صباحی ہم اوزائتوس. وہ دنیا کا سب سے وانٹڈ ماما میرا وہ لمبا، وہ بھی ہمارے گھر کے حساب سے گرفتار ہوا. آپ نے خود یہ تماشے کیے. آپ مہربانی کریں، آئے توبہ کریں، افغانستان کو اپنا کام کرنے دیں، اس کو اپنا کام کرنے دیں. ایران کو اس خطے میں کم سے کم ایک متحدہ محاذ بنائیں. ان بلاؤں کی جنگ کو اپنے خطے سے دور رکھیں. گوادر نہیں رہے